عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة قال نعم رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر 5 وقتہ نمازوں کی میں ادائیگی کروں گا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھوں گا، حلال کو حلال سمجھوں گا اور حرام کو حرام سمجھوں گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی عمل نہیں کروں گا، تو کیا میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، حلال چیز کی اہمیت اور حرام چیزوں کی حرمت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں بڑی اہم ترین چیز ہیں۔ یاد رکھیے، جو کوئی انسان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 2 ٹھنڈے اوقات میں جو کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، یعنی جو کوئی انسان فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہو چکا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے لن یلج النار، وہ انسان ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، جہنم کی آگ اس انسان کو نہیں چھو سکتی جو انسان فجر کی نماز اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے مومن کے ساتھ اس بات کا عہد ہے، جو کوئی انسان 5 وقتہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جس کام کے بارے میں، جس فعل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لوگوں کو ابھارا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو ابھارا ہے، لہذا نماز انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے روزہ رکھنا، رمضان کے مہینے کے روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عام روزے کی اہمیت کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان من صام یومن فی سبیل اللہ، جو کوئی انسان ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ رب العزت کی رضا جوئی کی خاطر، تو اس انسان کو اللہ رب العزت جہنم سے 70,000 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! سوچ لیجئے ایک نفل روزے کی اہمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہی بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر! روزہ بڑی عظیم چیز ہے، اس لیے آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کا کوئی مقابل عمل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کے مقابل میں کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر! لہذا روزے کے مقابلے میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہی نہیں، کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں، اس لیے آدمی کو روزہ زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، خصوصاً رمضان کے مہینے کے روزے کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حلال چیز کو اپنانا اور حرام چیز سے بچنا، یہ اتنی عظیم ترین چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ دیکھو حلال چیز کو جو انسان اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، اس کے نماز کو، روزوں کو، صدقوں کو، خیرات کو اور دیگر ساری چیزوں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ حرام چیزوں جو انسان بچ کر رہتا ہے، اور اگر حرام کا کوئی انسان مرتکب ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ رائگاں کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو صحابی رسول نے کہا لم ازد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ازد علی ذلک شیء، میں ان 4 چیزوں کو کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نماز پڑھوں گا، رمضان کے مہینے کا میں روزہ رکھوں گا، حلال چیز کو اپناؤں گا، حرام چیز سے بچ کر رہوں گا، ان 4 چیزوں کو کروں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ اے اللہ کے نبی میرا جنت میں داخلہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بے فکر رہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور روایت میں ہے واللہ لا ازید علی ذلک شیئا، اللہ کی قسم میں اس سے کچھ نہ زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کچھ کمی کروں گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ تم جنت میں چلے گئے، تم جنت میں داخل ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان 4 چیزوں کو دنیا کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ دینے کی کوشش کریں۔ حلال چیز
اس کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ رکھیں، بہت زیادہ اہمیت دیں، بہت زیادہ اہمیت دیں۔ آدمی آج کل کماتا ہے لیکن اس کے اندر حرام کی ملاوٹ رہتی ہے، لہذا حرام کی ملاوٹ اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی چیز قابل قبول ہے جو کہ اصلی ہو۔ اگر اس کے اندر نقلی کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، حرام چیز کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ آپ اور ہم اگر کسی کے یہاں معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی آدمی گھی بیچ رہا ہے، ایک آدمی گھی بیچ رہا ہے، خالص گھی بیچ رہا ہے، دوسرا آدمی گھی بیچ رہا ہے ملا کر کے گھی بیچ رہا ہے، تو لہذا ملا ہوا آپ مال نہیں لیں گے۔ جب ہم اور آپ ملا ہوا مال پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کیسے پسند فرمائے گا اس عمل کو جس عمل کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے؟ لہذا اس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی انسان روزوں کا اہتمام کر لیتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے، حلال چیزوں کو اپنا کر ہر قسم کے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ایسا انسان جنتی ہو چکا دنیا کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ان تمام چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔